السلام علیکم دوستو، تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ آج میں یہ واقعہ آپ کو اپنے الفاظ میں سنا رہی ہوں۔ سلجوق سلطنت کے ایک بہت بڑے مشہور سلطان تھے جن کا نام تھا سلطان محمود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی شام کے علاقے پر حکومت تھی۔ نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے۔ ایک رات نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو انہیں خواب آیا۔ خواب میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ ان دونوں آدمیوں کے چہرے کی رنگت سرخی مائل تھی۔ یہ خواب دیکھ کر محمود نور الدین زنگی نیند سے بیدار ہو گئے اور وہ حیران تھے کہ یہ کس طرح کا خواب ہے۔ کچھ دیر وہ اس بارے میں سوچتے رہے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ پھر سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن جب ان کو لگاتار 3 مرتبہ یہی خواب آیا اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا جو یہ فرما رہے تھے، اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ، تو محمود نور الدین زنگی حقیقت میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مشیر جمال الدین کو بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ جمال الدین نے کہا، حضور، آپ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ 16 دن مسلسل سفر کے بعد سلطان مدینہ پہنچ گئے۔ جب محمود نور الدین زنگی مدینہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ پہلے کبھی بھی اس طرح بتائے بغیر نہیں آئے تھے۔ گورنر نے وجہ پوچھی تو سلطان نے انہیں ساری بات بتا دی۔ تو گورنر نے پوچھا کہ حضور، کیا آپ ان دونوں آدمیوں کو پہچان لیں گے؟ تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے کہا، ہاں، میں انہیں پہچان لوں گا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خفیہ طور پر ایک پروگرام بنایا اور پورے مدینہ میں منادی کروا دی کہ سلطان ہمارے شہر میں آئے ہیں اور وہ سب لوگوں میں تحفے تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں گے، اس لیے سب لوگ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ سلطان سے ملاقات کے لیے اور تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے سبھی لوگ ضرور آئیں گے، اور اگر وہ دو آدمی بھی مدینہ میں موجود ہوئے تو سلطان ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ اس طرح مقررہ وقت پر مدینہ شہر میں موجود تقریباً سبھی لوگ اکٹھے ہوئے اور باری باری سلطان کے حضور پیش ہوئے اور تحفے تحائف وصول کیے۔ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی لوگ سلطان سے مل کر چلے گئے، لیکن وہ دو آدمی نظر نہ آئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا مدینہ میں رہنے والے سبھی لوگ یہاں موجود تھے؟ کیا آپ کو یقین ہے کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ گورنر نے جواب دیا، جناب، مدینہ میں رہنے والے تو سبھی لوگ مل گئے ہیں، صرف 2 آدمی جو بھی کچھ دن پہلے مراکش سے آئے ہیں، مہمان ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے، لیکن وہ تو بڑے ہی نیک اور بزرگ آدمی ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، کیا ہم ان سے ملنے جا سکتے ہیں؟ تو گورنر ان کو اپنے ساتھ ان کے گھر لے گئے۔ ان کا گھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا۔ جیسے ہی سلطان نے انہیں دیکھا تو وہ فوراً ہی پہچان لیا، یہ تو وہی 2 آدمی ہیں جن کی طرف خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ لیکن ان پر ظاہر کیے بغیر سلطان نے جب ان سے گفتگو کی، سوال جواب کیے تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جن کی وجہ سے ان پر شک کیا جاتا، ان کا جرم ثابت کیا جاتا۔ آخر سلطان نے خود باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے کا قلین ہٹا کر جب نیچے موجود مٹی کو ہٹایا گیا تو مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، جس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جا رہی تھی اور روضے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ جب سارا کچھ سامنے آ گیا تو ان دونوں آدمیوں نے بھی قرار کر لیا کہ وہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کے مشن پر آئے تھے۔ وہ عیسائی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو روم لے کر جانا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر ان دونوں کو موت کی سزا دے دی گئی۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اب یہ کام ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھود دی جائے اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ کل کو کوئی بھی زمین کے اندر سرنگ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک نہ پہنچ سکے۔ تو دوستو، اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، بے شک اللہ سے سچا وعدہ
کس کا ہو سکتا ہے؟ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔